چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ 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 مدینہ۔ فرشتوں کے سردار، ہم کیوں مدینے سے محبت نہ کریں؟ کیوں آقا کے قدموں میں حاضری کو نہ تڑپے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، ان کے بارے میں بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ چمن طیبہ ہے، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا شعر کا؟ کہ مدینے کا باغ وہ باغ ہے، میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ برسا برس جبریل امین آقا کے گویا سناخواں ہو کر وہاں نعتیں سناتے رہے، نبی پاک کی شان بیان کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین نے کتنی بار حاضری تھی؟ کہاں سے رہتے تھے جبریل امین کا گھر کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان کے اوپر ہیں۔ اور میرے آقا جب مدینے میں جلوہ فرما ہوتے، پہلے مکے میں پھر مدینے میں، جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا انبیاء کرام کی، تو کسی نبی کے پاس جبریل امین 100 بار آئے، کسی کے پاس 50 بار آئے، ایسے بھی ہیں جن کے پاس 500 بار آئے، 700 بار آئے، الگ الگ کوانٹٹی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ 24,000 مرتبہ، 24,000 ٹائمز۔ نبی پاک کی حیات طیبہ میں پہلی بار جبریل امین کب حاضر ہوئے تھے؟ پہلی وحی لے کر، تو میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ ذرا زور سے بولو، یاد بھی ہو جائے گا۔ 40 سال۔ دنیا میں نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ عمر مبارک کتنی؟ 63 سال۔ 63 میں سے 40 نکال دیں، کتنے بچے؟ 23 سال۔ 23 سال کے دن کتنے بنے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، آسان کر دیتا ہوں۔ ایک سال کے 360 دن ہو گئے اسلامی لحاظ سے، ویسے 365 ہوتے ہیں۔ 10 سال کے کتنے ہو گئے؟ 3600 دن۔ 20 سال کے کتنے ہو گئے؟ 7200 دن۔ 23 سال، 3 سال مزید 1000 دن اور ملا لو، 8200، 8300 ایوریج۔ اچھا 8300 دن ہیں پہلی ملاقات سے ظاہری طور پر آخری ملاقات تک۔ ودن دوز 8300 ڈیز، 8300 دنوں میں حاضری کتنی بار دی ہے؟ 24,000 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج اوسطاً جبریل امین روزانہ 3 بار حاضری دیا کرتے تھے۔ اچھا اس میں کئی دن ایسے بھی ہیں، کئی دن ایسے ہیں جس میں جبریل امین نہیں آئے، حاضری نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کئی دن تو ایسے ہوں گے جب 12 بار آئے ہوں گے۔ یہ کیا وجہ تھی اتنا دور سے اتنا لمبا ٹریول کر کے؟ 2 باتیں کروں گا، ہاں عقیدہ بھی تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ ذرا سوچو، جب جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جبریل امین دن میں 12 بار سدرۃ المنتہا، کتنا دور؟ چاند سورج تو ادھر ہیں، ارے اوپر ساتوں آسمان سے اوپر، دن میں کئی بار آ جائیں تو جبریل تو آقا کے در کے غلام ہے نا، میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب ذرا آؤ عشق کی بات کر لیں، عقیدے کی کچھ بات ہوگی، تھوڑی عشق کی بات کر لو۔ کیا وجہ تھی بھائی؟ اتنی پیاری جگہ، ساتوں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، شاندار مقام ہے، وہ چھوڑ کر بار بار آقا کی قدموں میں بار۔ برادر اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، چین آ جاتا اگر، پہلے میں شعر کو سمجھا دیتا ہوں پھر سننے کا مزہ۔ آئیے شعر پہلے بھی کئی بار آپ نے سنا ہوگا، آج اس کو سننے کا مزہ ہی اور آئے گا۔ ذرا تصور کرو ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی، بار ایک دن میں کئی بار۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ تھا جبریل امین کو نبی پاک سے ملے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار دیکھ کے جاتے تھے پھر یاد ستاتی تھی، پھر قدموں میں آنے کا جی چاہتا تھا۔ وہ کہتے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ ارے بار اس لیے آتے تھے کہ سرور کائنات کے قدموں میں حاضری دینی ہوتی، انہیں مزہ ہی نہیں آتا تھا سدرۃ المنتہا پر، پھر نبی پاک کی یاد ستاتی تھی۔ ارے سوچو جن کے قدموں میں حاضری کو جبریل تڑپتے ہوں، اگر آج غلام مدینے حاضری کو نہ تڑپیں تو کہاں کے لیے تڑپیں؟ سنو اس شعر کو اور سمجھو کہ میرے آقا کے قدموں کے حاضری کا مطلب کیا بنتا ہے۔ جبریل
जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार है ना, और वो नबी पाक की जाहिरी हयात में हाजिरी देते थे। अब क्या निजाम है? अल्लाह अकबर। नबी पाक के मज़ार पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है, जो एक बार हाजिरी देता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता लाइफ में, वंस इन अ लाइफ टाइम। अच्छा, 12 घंटे की तकरीबन हाजिरी है, सुबह आते हैं वो शाम चले जाते हैं, शाम दूसरे 70,000 आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अब जरा समझो पहले मेरे आका के दरबार की आलम। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े ऐसे मकामात होते हैं जहां फौजी गार्ड्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्यूटियां चेंज होती हैं, सुबह के लोग अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं। उस जगह के एजाज के लिए वहां बाकायदा वर्दियों की और जिसको कहते हैं ड्यूटियों की तब्दीली होती है। ये दुनिया के बादशाहों के दरबार हैं। अल्लाह के नबी के दरबार का आलम यह है कि 2-4 नहीं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फिर शाम आते हैं। जो सुबह आते हैं वो शाम चले जाते हैं, और इतने फरिश्ते आते हैं कि सबको जिंदगी में एक ही बार हाजिरी मिलनी है। ये दोबारा हाजिरी क्यों नहीं मिलती है? एक बार ही हाजिरी, दोबारा भी मिलनी चाहिए फरिश्तों को। अच्छा सुनो, अब आला हजरत ये मसला कैसे हल फरमाते, समझाते हैं कि वजह क्या है, ये एक बार जिंदगी में हाजिरी क्यों मिलती है। आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। कहते ड्यूटियां इस तरह चेंज होती हैं, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, बस रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, इतनी इजाजत है। सवाल अब भी खड़ा है कि ऐसा क्यों? अल्लाह अकबर। इससे सुनो क्या सीखने को मिलेगा। फरमाते हैं ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। फरमाया इतने फरिश्ते अल्लाह के अगर दोबारा आने दिया जाता तो करोड़ों फरिश्ते बच जाने थे। और आका तो सबके आका है ना, हर फरिश्ता चाहता है नबी पाक के कदमों में हाजिरी हो। इसलिए ऐसा रोस्टर बना दिया गया, ऐसा प्लान कर दिया गया कि कयामत तक सबकी हाजिरी हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं, किसी को डबल आने दिया जाएगा तो कुछ ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, करोड़ों बच जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा हम गुलामों पर मेहरबानी तो देखो, फरिश्ते तो मासूम हैं, गुनाह भी नहीं करते, उन मासूमों को तो एक बार हाजिरी मिलती है। गुनाहगारों तुम्हारे लिए सलाह है सारी जिंदगी पड़े रहो, जितने दिन के लिए जाना है जाओ। अरे बार बार आका बुलाते हैं, सोचो कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया। बरेली के ताजदार लिखते हैं कि मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। यहां एक और बात, फरिश्ते हैं कितने? कभी कैलकुलेटर लेकर बैठना, एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, एक दिन में कितने हो गए? 1,40,000। अच्छा, 10 दिन में कितने हो गए? 14 लाख। महीने में कितने हो गए? 28 और 42 लाख। एक महीने में 42 लाख। साल में कितने हो गए? तकरीबन 5 करोड़ फरिश्ते। एक साल में 5 करोड़ फरिश्तों ने हाजिरी दी, 1450 साल हो गए। हाँ, अब तक मेरे आका का दुनिया से पर्दा फरमाए कमो बेश मोर देन 1400 ईयर्स। कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, कंप्यूटर जवाब दे जाएगा। अच्छा, फिर ये सिलसिला रुका नहीं है, कयामत पता नहीं कब आनी है। यानी अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं? और आपको पता है ये सारे फरिश्ते कर क्या रहे हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर मुसलसल कंटिन्यू दुरूद भेज रहे हैं। ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हमें मौका दिया गया इस कुरानी आयत के जरिए, अल्लाह और उसके फरिश्ते तो दुरूद भेज रहे हैं, तुम भी शामिल हो जाओ, तुम्हारे भी भाग जाग जाएंगे, तुम्हारे भी काम सीधे हो जाएंगे। सोचो मेरे आका का मकाम क्या है। हमारे और आपके दुरूद की उन्हें हाजत नहीं है, वहां लगातार दुरूद की बरसात है, रहमतों की बरसात है, फरिश्तों की हाजिरी है। लोग कहते हैं मदीने में सन्नाटा हो गया, लोग कहते हैं मदीने में कोई नहीं जा रहा। हम गुनाहगारों को हाजिरी नहीं मिल रही, फरिश्तों की रोज हाजिरी जारी है। वहां उनके नसीब जागे हुए हैं, वो बरकतें लूट रहे हैं, आका के दर की खैरात लेने फकीर रोज पहुंच रहे हैं। अल्लाह करे वो दिन हमारे लिए भी खुल जाए कि हमारी हाजिरी भी हो जाए। मकाम समझो, मर्तबा समझो कि मदीने का और खास रोज़ा रसूल जहां पर है उसका मकाम क्या है, वो कितनी खास जगह है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदीना पाक से हम क्यों ना मोहब्बत करें। मेरे आका कैसी मोहब्बत करते पता है?
ایک بار نبی پاک کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں، نبی پاک نے اپنے سواری کو تیز کر دیا. مدینہ قریب آتا نا، آقا محبت میں، مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، تو کسی صحابی نے اپنے منہ پر مٹی اڑ رہی تھی تو کپڑا رکھ لیا، تو نبی پاک نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا مدینے کے غبار میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میرے آقا کا دل مدینے میں سکون پاتا تھا. ارے جس کا دل مدینے میں آج سکون نہیں پاتا نا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا ہے. جو ذکر مدینہ جسے مزہ نہیں دیتا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا ہے. ارے عاشق کے دل کی تو دوا مدینے میں ہے. ارے ہم کیوں نہ تڑپے مدینے جانے کو. کیا خوبصورت بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا سرور مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے، کیوں سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. ارے میرے آقا مدینے میں ہے، اس لیے ہمیں مدینے کی تڑپ ہے. میرے آقا نے مدینے کو اپنا مسکن بنایا ہے. ذرا سوچو نا، جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، ہمیں جو ملا ان کے صدقے ملا ہے، اور وہ آقا مدینے میں موجود ہیں. سنو مدینے میں ہمیں بلانے کے لیے کیسی انکریجمنٹ کی ہے، کیسی حدیث ارشاد فرمائی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے جہاں مغفرت کا وعدہ ہے، شفاعت کا وعدہ ہے. اچھا سنو، صرف زیارت نہیں، اگر کوئی مدینے جائے اور مر جائے، آئے ہائے، وہاں کی زندگی بھی نرالی ہے، وہاں کی موت بھی نرالی ہے. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہائے ہائے، پھر کیوں نہ مدینے میں جانے کو ترسیں، کیوں نہ وہاں مرنے کو تڑپیں. اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ایسے ایسے واقعات بزرگان دین کے موجود ہیں، ایسی ایسی باتیں مدینہ پاک میں بارے. اچھا مدینہ طیبہ کے شرف اور بزرگی کو سمجھو. جس چیز کے نام زیادہ ہونا، عرب میں ایک طریقہ مشہور ہے کہ جس چیز کا جتنا نام زیادہ ہو وہ اتنی زیادہ شرف والی، اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. علماء کرام نے مدینہ منورہ کے 100 کے قریب نام لکھے ہیں، شہر مدینہ کے نام. اور کچھ نام تو وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں 4 بار جو مشہور نام ہے مدینہ قرآن میں آیا. اس کے علاوہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں مدینہ پاک کے لیے لفظ مدخل استعمال کیا گیا، یعنی داخل ہونے کی اچھی اور سچی جگہ. اللہ اکبر، کیا بات ہے مدینے کی. مدینے سے صرف انسان نہیں، صرف فرشتے نہیں، جانور اور پرندے بھی محبت کرتے ہیں. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، جب عاشقان رسول کا دور تھا، اس زمانے میں کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں کچھ کبوتر ہوتے تھے، آج بھی ہیں کبوتر. تو وہاں انہوں نے پلان کیا کہ مدینہ طیبہ سے کبوتر جو ہیں اس کو اب ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو اب کوئی دانہ نہ ڈالے تاکہ کبوتر جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. اعلان کر دیا گیا، مدینے کے لوگوں نے کبوتروں کو دانہ ڈالنا چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ کسی کبوتر نے جانا گوارا نہ کیا. وہاں کے لوگ دیکھتے تھے یہ کبوتر بھوکے ہیں، بھوک کے مارے بے ہوش اور پھر مر رہے ہیں، مگر مدینہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پھر وہاں کے حکام کو ریکویسٹ کی گئی کہ ایسا نہ کریں، یہ کبوتر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہمیں دانہ ڈالنے کی پھر اجازت دی جائے. اور وہ دن آیا کہ پھر آرڈر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کبوتر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو ان کو اب دانہ ڈالنے کی پھر اجازت دی جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ ہے شہر مدینہ کہ جو ایک بار دیکھ لے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی شہر کو ایک بار دیکھ لیں، بندہ کہتا ہے یار اب کہیں اور چلیں گے. وہ تو دیکھ لیا نا، فلاں شہر تو دیکھ لیا، اب کہیں اور چلیں گے. اچھا 2 بار دیکھ لے کہ یار اب تو بور ہو گیا، 2 بار دیکھ کے کیا کرنا ہے. مدینہ وہ ہے جس کو 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو جتنی بار دیکھتا ہے
اس کی تڑپ اتنی اور بڑھ جاتی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ سمى المدینہ طابہ. سنو، اللہ پاک نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ طابہ، بے شک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ مدینے کا نام طابہ رکھوں. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ توریت شریف میں یعنی حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب میں مدینہ پاک کا نام طابہ، طیبہ اور طیبہ ہے. سبحان اللہ، تینوں نام کتنے پیارے ہیں. یہ طیب سے نکلے ہیں. طیب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لذت بخش. جو چیز ظاہری حواس یعنی آنکھ، کان اور ناک کو اور دل کو لذت بخشے اس کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے. لہٰذا مدینہ پاک کے ان تینوں ناموں کا مطلب طیب بنے گا. کیا بنے گا؟ لذت بخش شہر، خوشبودار شہر، وہ مبارک شہر جسے دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے، وہ مقدس شہر جس کی فضاؤں میں سانسیں مہک جائیں، وہ عزت والا شہر جس کی ہواؤں کی مہک سے مشام جاں معطر ہو جائیں، اور وہ مبارک شہر کے جہاں پہنچ کر دل کو سکون ملے، غم بھول جائیں، دکھی دل کو چین آ جائے. اللہ اکبر. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اس زمانے میں تو آقا تھے نا، میرے آقا کی خوشبوؤں سے مدینے کی گلیاں مہکتی تھی، مگر آقا تو آج بھی موجود ہے نا. صحابہ نے پسینے کی خوشبو سونگھی، مگر سچی بات بتاؤں، آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اسے نہ بتائیں، ہاں بس عشق والی ناک ہونی چاہیے. وہ ہوائیں بتائیں گی کہ یہ جگہ کوئی اور ہے، یہ فضائیں کوئی اور ہیں. اللہ اکبر. شاعر کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. کتنا ٹائم ہوا؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. آج بھی مدینے کی گلیاں نبی پاک کی خوشبو بتاتی ہیں. بہرحال جتنی بات کریں اتنی کم ہے. اللہ کریم اس لذت بخش، اس پاکیزہ، اس معطر شہر میں ہمیں جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے، با ذوق اور با برکت حاضری عطا فرمائے، مقبول حاضری عطا فرمائے، اور جب جائیں تو مدینہ منورہ کا خوب ادب بھی نصیب فرمائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں کعبے سے، مکے سے، مدینے سے، مدینے والے آقا سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء کرام سے محبت کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. تو اب میں بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے. دیکھیں نا، کوئی لندن کے خواب دیکھتا ہے، کوئی پیرس کے خواب دیکھتا ہے، کوئی امریکہ کے خواب دیکھتا ہے، کوئی لندن، کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. اللہ ایسا شوق دے دے کہ بس زندگی کا سب سے بڑا شوق ہی سرکار کے قدموں کی حاضری بن جائے. تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، کیسے ہوگا یہ؟ کیسے دنیا کے نظاروں کی جو خواب ہیں وہ دل سے نکلیں گے اور یاد مدینہ میں دن اور رات بسر ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ مدنی ماحول اپنانا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول کمال کا ماحول ہے جو ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. یقین کریں آج کے پرفتن دور میں جدھر بیٹھو دنیا کی رنگینیوں کی باتیں ہیں، یہی تو وہ ماحول ہے جو ہمیں آقا کی یاد میں گھما دیتا ہے. تھوڑی دیر تک جو ہم نے ذکر مدینہ کیا، امید ہے کہ اور کوئی دنیا کی بات یاد نہیں آ رہی. اب شاید بہت ساری آنکھیں اشک بار بھی ہیں، دل بے قرار بھی ہیں کہ جلدی جلدی آقا کے قدموں کی حاضری مل جائے، جلدی نبی پاک ہمیں بلا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ دیکھنے سے پہلے مر جائیں. اللہ کرے کہ بس مدینہ ہی میں موت آئے، وہیں آقا کے قدموں میں موت آئے. کتنا کمال کا شعر ہے امیر اہل سنت کا. کیا پیاری وہ تمنا ہے کہ موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم،
اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہوں بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔